فرعون نے ایک بہت بڑا میلہ لگوایا تاکہ اس میں ساری پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکے. اور اس مجمع میں لاکھوں انسان مجمع کی صورت میں حاضر تھے. تو ان جادوگروں کی فوج میں مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مارنے لگی. تو پورا مجمع خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا. فرعون اور اس کے جادوگر کرتب دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ میں اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور شادمان ہو کر وہ تالیاں بجانے لگے مجمع پورا. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا. تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے سامنے حاضر ہو گیا اور اس نے تمام سانپوں کو نگل گیا. یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا: ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے. بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کرائیں. چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا. اس نافرمانی پر اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے. جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا. من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیرے تھی. کھانے کے بعد جب لوگ پیاس سے بےتاب ہوئے اور پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے, اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے, انہیں مختلف معجزات بھی دکھاتے رہے, مگر اس نے حق قبول نہیں کیا بلکہ زیادہ اس کی شرارتیں اور بڑھتی چلی گئی. بنی اسرائیل نے چونکہ اس کے خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا اور رات کو مصر روانہ ہو گئے. جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھ گرفتار ہو جائیں گے. اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا
اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔